خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، آپ کی بھی ہو، اور آپ سبوں کو پام سنڈے مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی اور سلامتی بخشی ہے اور زندگی میں یہ خوبصورت موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے تاریخی فاتحانہ یروشلم کے اندر داخلے کے اس خوبصورت دن کی یاد میں ہم زندہ خدا کی حضوری میں اس کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں اور اس کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کو حاصل کریں۔ تو ان ساری باتوں کے لیے خداوند کے حضور شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ خوبصورت موقع فراہم کیا ہے اور ہم سبوں نے خداوند کی پرستش کی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم زندہ کلام کو سنیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لائیں اور خداوند کے نام کو اور کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آمین۔ آمین۔ آئیں پھر میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ سے آیت نمبر 11 تک اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 21واں باب آیت نمبر 1 تا 11 رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے فکے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد رہے جب ہم متی 21ویں باب کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں تو سرسری مطالعہ کرنے سے باب کے اندر جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس کا بالکل علم اور اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ باب کا آغاز
یروشلم کے اندر یسوع مسیح کا فاتحانہ داخلہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ باب کا آغاز یسوع مسیح کے فاتحانہ انداز کے ساتھ یروشلم میں داخلے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سرسری مطالعہ سے ہم مرکزی مضمون کے علم اور اندازہ لگانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم متی 21ویں باب کا مطالعہ بغور کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات بالکل عیان، ہم پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ متی رسول کی معرفت لکھا گیا جو 21واں باب ہے اس کا مرکزی مضمون عدالت ہے۔ اور یہاں پر ہم صاف اور واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یسوع مسیح بطور بادشاہ بے ایمانوں کی عدالت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسری طرف بے ایمان لوگ یسوع مسیح کی عدالت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ متی 21ویں باب کے مطابق یسوع مسیح بطور بادشاہ فاتحانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا، اور در حقیقت یسوع مسیح بطور بادشاہ عدالت کرنے کے لیے اپنے دارالحکومت میں داخل ہوا۔ اگرچہ یسوع مسیح بطور بادشاہ یروشلم میں داخل ہوا، لیکن وہ غیر متوقع طور طریقے سے داخل ہوا۔ یسوع مسیح بطور بادشاہ حلیمی کے ساتھ خدمت کرنے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوا، اور یسوع مسیح بطور بادشاہ دکھ اٹھانے والے ابن آدم کے طور پر داخل ہوا تاکہ بطیروں کی جانوں کے لیے فدیہ دے، بطیروں کی جانوں کا فدیہ دے کر انہیں بچائے، انہیں چھڑائے، انہیں رہائی بخشے، انہیں آزاد کرے۔ اس لیے یسوع مسیح بطور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اگرچہ یروشلم کے اندر داخل ہوا، لیکن وہ ایک نجات دینے والے ابن آدم بطور فدیہ دینے والے کے طور پر یروشلم کے اندر داخل ہوا، اور یسوع مسیح بطور بادشاہ جنگی گھوڑے پر سوار ہو کر یروشلم کے اندر داخل نہیں ہوا، بلکہ سینکڑوں سال پہلے زکریا نبی کی معرفت کی گئی پیشن گوئی کے مطابق حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بھرا ہوا جوان گدھے پر سوار ہو کر یروشلم کے اندر داخل ہوا۔ اور یسوع مسیح کا یروشلم میں فاتحانہ داخلہ کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو یہ دکھانا یا لوگوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ اگرچہ وہ ان کا بادشاہ ہے، لیکن اس کا دور حکومت امن و امان اور سلامتی اور خدمت پر مشتمل ہوگا۔ یسوع مسیح کا یروشلم میں فاتحانہ داخلے کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا یا لوگوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ اگرچہ وہ ان کا بادشاہ ہے، لیکن وہ سیاسی اور دنیا دار بادشاہ کی طرح نہیں جس کی وہ امید کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر فاتحانہ داخلے کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا یا لوگوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ اگرچہ وہ بادشاہ ہے، لیکن وہ رومیوں کو مار بھگانے والا بادشاہ نہیں، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ ہے۔ اگرچہ لوگ یسوع مسیح کو ہوشنا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، پکار پکار کر
نجات کے لیے کہہ رہے تھے، اور یسوع مسیح ہیکل کے اندر داخل ہو کر اندھوں کو، لنگڑوں کو شفا دے رہے تھے، اور اندھوں اور لنگڑوں کی شفا کے باعث، کمزوروں کی کمزوریوں کو دور کرنے کے باعث، اور لوگوں کے نعروں کے باعث جو مذہبی رہنما تھے ان کا رویہ غضبناک، ان کا رویہ یسوع مسیح کے خلاف۔ اور یاد رکھیں، جب یسوع مسیح کے فاتحانہ داخلے پر ہم بغور نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا یروشلم میں داخلہ مکابیوں کے ہیکل کو دوبارہ مخصوص کرنے کی عید سے گہرا تعلق رکھتا تھا، کیونکہ انتاکس ایپیفانس نے 167 کابنیم کے اندر ہیکل کے مذبح پر زیوس کے لیے سور کی قربانی چڑھا کر ہیکل کو، مذبح کو ناپاک کیا۔ لہذا مکابیوں کے دور کے اندر یہودا مکابی کی سرپرستی میں یہودا مکابی کے لوگوں نے اس کے ساتھ مل کر یونانیوں کو شکست دے کر 164 کابنیم کے اندر ہیکل کو دوبارہ مخصوص کیا، ہیکل کو دوبارہ پاک کیا۔ اور یاد رہے کہ ہیکل کی دوبارہ مخصوصیت کی یاد میں سالانہ عید منائی جاتی تھی، اور اس عید کے دوران بھی لوگ کھجور کی ڈالیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اسی طرح کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ لیکن وہ حقیقی طور پر حقیقی جوؤں کو توڑنے والے، حقیقی طور پر آزاد کرنے والے منجی ابن داؤد کے منتظر تھے۔ وہ ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے، مگر اندھے پن میں نعرے لگا رہے تھے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو محض نجات دینے والے کے طور پر جانتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کی غلامی سے آزاد کرنے والا مسیحا آئے گا، اور وہ یسوع مسیح کو عدالت کرنے والے بادشاہ کے طور پر نہیں جانتے تھے۔ اس لیے خدا نے ان کے اندھے پن کی عدالت کرنے کے لیے متی 21 باب میں 4 بڑے اہم فیصلے کیے، اور پہلا فیصلہ جو ہے وہ ہیکل کے متعلق ہوا، کیونکہ ہیکل خدا کا گھر تھی، ہیکل دعا کا گھر تھی، ہیکل شفا کا گھر تھی۔ ہیکل دعا کے گھر کی بجائے، شفا کے گھر کی بجائے ڈاکوؤں کی کھوپ بن چکی تھی۔ ہیکل دھوکہ بازی کی منڈی بن چکی تھی۔ ہیکل خدا کے مقصد کو پورا کرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح بطور بادشاہ محض ہیکل کی صفائی کے لیے نہیں، بلکہ ہیکل کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے آیا گیا۔ ہیکل کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے ہیکل کے اندر داخل ہوا، کیونکہ اب وہ یہاں ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ اب ہیکل کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ضرورت ہے جو ہیکل سے بڑا ہے۔ اس لیے لوگوں نے کسی حد تک یسوع مسیح کو پہچان لیا اور با آواز بلند پکارتے تھے کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 19واں باب آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 44 میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح یروشلم کے نزدیک آیا تو شہر کو دیکھ کر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں
سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تجھے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو دے پٹکیں گے، زمین پر پٹک دیں گے، اور تجھ میں سے کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو، تو نے اس گھڑی کو جب تجھ پر نگاہ کی گئی، جب تجھ پر رحم کیا گیا، جب تجھے اس دنیا میں سے الگ کیا گیا، جب تجھے مسا مخصوص کیا گیا، تو نے اس گھڑی کو، اس وقت کو تو نے بالکل نہ پہچانا۔ اور یاد رہے یسوع مسیح کا یہ کلام یروشلم شہر اور اس کے واسیوں کے خلاف تھا، کیونکہ یروشلم شہر اور یروشلم کے رہنے والے لوگ جن کو خدا نے اپنے کام کے لیے، اپنی گواہی کے لیے، اپنے جلال کے لیے چن رکھا تھا، وہ اس گواہی کو، اس جلال کو ظاہر کرنے سے قاصر ہو چکے تھے، کیونکہ خدا نے جو ہیکل کو بنایا، ہیکل کو تعمیر کروایا، وہ اس لیے تھا تاکہ لوگ وہاں پر آ کر زندہ خدا کی حضوری میں دعا کریں، زندہ خدا کی حضوری سے برکت پائیں، زندہ خدا کی حضوری میں آ کر خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت کریں، خدا کے حضور اس کے نام کو، اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث ہو۔ ہیکل کو خدا نے اس لیے بنایا یا اس لیے بنوایا، لیکن ہیکل کے خلاف خداوند یسوع مسیح نے یہ پیش گوئی کر دی کہ اس کا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، کیونکہ ہیکل کا سسٹم، وہ سارے کا سارا جو کچھ اسے کرنا چاہیے تھا، جس مقاصد کے لیے اسے تعمیر کروایا گیا ہے، اس مقاصد کو پورا کرنے میں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ ہیکل ناکام ہو چکی ہے، ہیکل کا سسٹم ناکام ہو چکا ہے، اس لیے اب ہیکل کی ضرورت نہیں رہے گی، اب ہیکل نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح کا یہ نبوتی کلام سن 70 میں رومی فوجوں کے ذریعہ پورا ہوا، کیونکہ رومی فوج نے یروشلم شہر کو، یروشلم کے واسیوں کو چاروں طرف سے گھیرا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، شہر کو تباہ کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی جتنے چرچ، جتنے لوگ خدا کی مرضی کو، خدا کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہوں گے، وہ سب کے سب عدالت کے منتظر ہوں گے، وہ ان پر عدالت آئے گی، خدا ان پر عدالت کرے گا، خدا ان کی عدالت کرے گا۔ اس لیے دوسرا فیصلہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہنوں کے متعلق کیا، کیونکہ کہن بھی ہیکل کی طرح خدا کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ مطلب جس طرح ہیکل کا سسٹم خدا کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکا تھا، اسی طرح کاہن بھی خدا کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں، اپنی خدمت میں پورا کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ جس طرح خدا ہیکل کے سسٹم سے ناخوش تھا، اسی طرح کاہنوں کے زندگی، کاہنوں کے رویے سے بھی خدا ناخوش تھا، کیونکہ کاہن شفا کے کام کو دیکھ کر، لوگوں کے نعروں کو سن کر جو وہ نجات کے لیے لگا رہے تھے،
ان کا رویہ انتہائی سخت تھا، اور یسوع مسیح نے ان کے سخت رویوں کو دیکھا اور ان کی کہانتی سسٹم کو، کہانتی نظام کو بھی ختم کر دیا۔ اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، کہ نہ رہے گی ہیکل اور نہ رہے گا کہانتی نظام، کیونکہ ہیکل اور کاہن جو ہیں خدا کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکے۔ آئیں پھر ان باتوں سے ہم سبق سیکھیں کہ خدا نے ہمیں بھی، ہمارے چرچ کو بھی اس لیے ہمیں دیا ہے، کلیسیا اس لیے دی ہے، کلیسیا کو خدا نے چرچ بلڈنگ اس لیے دی ہے تاکہ کلیسیا، خدا کے لوگ جو ہیں سبھی مل کر یہ چرچ بلڈنگ کے ساتھ خدا کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنے اور خدا کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کرے۔ آمین۔ خدا